ڈاکٹر صاحب پیشاب میں جلن آنا یا پیشاب بار بار آنا، کیا یہ بھی علامات ہیں آپ کی سٹونز کی؟ سٹون کی موجودگی میں پیشاب میں جلن ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ مثانے کی جو پتھری ہوتی ہے اور گردے کی پتھری، ان دونوں میں کیسے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں؟ کیسے پتہ چلے گا یہ مثانے کی پتھری ہے یہ گردے کی پتھری ہے، اور ان کی تکلیف کا کیسے اندازہ کو کر سکتا ہے؟ جی، مثانے کی پتھری اور گردے کی پتھری کے جو مین علامات ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے. اب گردے کا جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک ٹپیکل پین ہوتی ہے، شدت والی پین ہے، بڑی شدید ہے، کولیکی ہے، مروڑ کی طرح اٹھتی ہے، وہ درد ہوتی ہے. مثانے کی پتھری عام طور پہ درد نہیں کرتی. مثانہ کیونکہ ایسے ہالو آرگن ہے، اس میں بہت بڑا پتھر بھی آ جائے گا تو اس میں آپ کو پین نہیں کرے گا. وہ کیا کرے گا، مثانے کے نیچے جو راستہ ہے جہاں سے پیشاب نے گزرنا ہے اس کے اوپر آ کے جب پتھر رک جائے گا تو وہ اس راستے کو بند کر دے گا. تو مثانے کا جو پتھر ہے وہ عام طور پہ، یا مثانے کی پتھری عام طور پہ پیشاب کی رکاوٹ میں، رک کے پیشاب آنے میں اور پیشاب میں جلن، یہ اس کے علامات ہیں. اچھا یہ جو گردے کی پتھری ہے جب یہ نیچے آتی ہے، کیا یہ مثانے کی پتھری بن سکتی ہے؟ جی بالکل، چانسز بہت کم ہیں، لیکن گردے کی پتھری جیسے میں نے کیا کہ جو چھوٹی پتھریاں ہیں وہ گردے سے چلتی ہیں اور یوریٹر میں سے ہوتے ہوئے مثانے میں آ جاتی ہیں. عام طور پہ وہ مثانے سے یورین کے ساتھ پاس آؤٹ ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ پاس آؤٹ نہ ہو سکے یا آگے پیشاب کے راستے میں رکاوٹ ہے اور وہ زیادہ دیر تک مثانے میں رکی رہیں تو اس میں چانسز یہی ہوتے ہیں کہ وہ پھر مثانے کی پتھری میں تبدیل ہو جائے بڑا سائز ہونے کے بعد. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طرح سر مثانے کی پتھری جو ہے، کیا اس کا علاج بھی اگر ہے تو لیزر سے اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ جی، اب یورولوجی میں الحمدللہ بہت زیادہ ترقی، بہت ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے. یعنی کہ ہم سمجھیں کہ یورولوجی تقریباً اینڈوسکوپی، کیمرہ، لیزر، اوپن سرجری یورولوجی میں تقریباً آبسولیٹ ہو گئی ہے، پرانے وقتوں کی بات ہو گئی ہے. سوائے ایک کڈنی ٹرانسپلانٹ کے یورولوجی تقریباً اینڈوسکوپی ہو گئی ہے. اچھا. اور اب مثانے کی، گردے کی نالی کی، یوریٹر کی، کڈنی کی، ہر قسم کی پتھری کا کیمرے اور لیزر کے ذریعے علاج ممکن ہے. اگر مثانے کی پتھری کا علاج نہیں کروایا جاتا تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ اس کے سر نقصان جو شروع سے اگر دیکھا جائے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مریض کو تکلیف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ شروع میں کوئی نقصان نہیں ہے. اس سے اگر آگے چلیں تو انفیکشن ہو سکتی ہے. اس سے اگر آگے چلیں تو پیشاب میں خون آ سکتا ہے. اور اگر یہ بہت عرصے تک پڑی رہے، کچھ سالوں تک پڑی رہے، تو خدا نخواستہ مثانے کے کینسر میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے. اچھا اتنی خطرناک ہو جاتی جی ہے. یہ مثانے کی جو پتھری ہے، حالانکہ گردے کی پتھری گردہ خراب کر سکتی ہے، کینسر میں تبدیل نہیں ہو سکتی. مثانے کی پتھری اگر لمبے عرصے تک پڑی رہے تو وہ خدا نخواستہ کینسر بنا سکتی ہے. اچھا مثانے کی پتھری کا لیزر سے جب ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، جی دوبارہ یہ آ سکتے ہیں جس آپ نے بتایا کہ چانسز ہوتے ہیں گردے کی پتھری واپس آ جاتی ہیں؟ جی، جو سٹون فارمر ہوتے ہیں ان میں چانسز یہی ہوتے ہیں، لیکن جو سٹون ایک دفعہ بن گیا ہے وہ کمپلیٹ ایریڈیکیشن ہو جاتی ہے، وہ کمپلیٹلی مثانے میں سے نکل جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب مثانے کی پتھری کی مین وجہ جیسے ہے کہ مثانے کے آگے پیشاب کی جو رکاوٹ ہے، وہ جب کیمرہ گزرتا ہے تو وہ راستہ بھی اتنا اوپن کر جاتا ہے کہ دوبارہ وہاں مثانے میں پتھری ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو لیزر سے آپریشن کرتے ہیں اس میں باقاعدہ طور پہ بیہوش کر کے کیا جاتا ہے کہ ایسے ہی ہو جاتا ہے ہوش میں بندے؟ لیزر کے آپریشن بیہوشی کی ایک ریجنل انستھیزیا جسے کہتے ہیں، یعنی کہ نچلا دھڑ سن کر کے تو اس کے ذریعے ممکن ہے. وہ اتنا پینفل نہیں ہوتا؟ وہ نہیں، پین بالکل اس میں کسی قسم کا نہیں ہوتا، بلکہ جب آپریشن تھیٹر سے پیشنٹ باہر واپس آتا ہے اپنے روم میں تو اس کے جسم میں کوئی ایک نشان بھی نہیں ہوتا کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ اس کا آپریشن ہوا ہے. نہ کوئی کٹ، نہ کوئی اسٹیچز. جس طرح سے مریض گیا تھا، کچھ مریضوں کو پیشاب کی نالی لگی رہتی ہے، وہ بھی ایک آدھ دن کے لیے، اور اس کے بعد وہ بھی نکال دیتے ہیں. پیشنٹ کی ریکوری کتنے دنوں میں ہو جاتی ہے؟ ہم جو مریض داخل کرتے ہیں، ابھی اگر مریض آج ایڈمٹ ہو اور وہ آپریٹ کرا کے 24 گھنٹے سے پہلے ڈسچارج ہو جاتا ہے، 20 گھنٹے میں، 22 گھنٹے میں، ایون 18 گھنٹے میں بھی ڈسچارج کر سکتے ہیں. اس کی پریکاشنز کیا ہیں آپریٹ کرانے کے بعد گردے کی یا مثانے کی؟ یہ کیونکہ لیزر اور کیمرے کے ذریعے آپریشن ہو رہا ہے، ہم نے بہت زیادہ کوئی انٹروین نہیں کیا، کٹ نہیں لگایا، تو اس وجہ سے کوئی خاص پریکاشن نہیں ہوتی. انیستھیزیا کی احتیاط ہوتی ہے. جی، انیستھیزیا کی احتیاط ہے، وہ بھی 4 گھنٹے کے لیے، اور اس کے بعد مریض کا اگر آج آپریشن ہوا ہے وہ کل سے اپنی کسی قسم کی بھی جاب ہے ریزیوم کر سکتا ہے. اچھا، وچ از ویری ایزی. اور وہ لوگ جو ایسی تکلیف میں رہتے ہیں ہر وقت
اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ آپریشن کرائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ان کے لیے بڑی زبردست انفارمیشن ہے کہ آپ لوگ آپریشن کروائیں، تکلیف سے بچیں، جی درد سے بچیں، اپنے آپ کو اس کرب سے نکال لیں. جی بالکل. بلکہ آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ خوشخبری سمجھیں آپ کی یورولوجی میں الحمدللہ اتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے، اور انٹرنیشنل جو دنیا میں کسی جگہ پہ آپریشن ہو رہا ہے یورولوجی کا، وہ سارا پاکستان میں اویلیبل ہے، اور دنیا سے آپ بہت بہت جو ہے وہ گنا کم اور سستی قیمت میں موجود ہے. زبردست، بہت خوب.